لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور اس کے رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ آج ہم موسم حج کی مناسبت سے حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقہ رہا، یہ موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ جو حجاج کرام جو حج کرنے گئے ہیں یا جا رہے ہیں اور جو عمرہ کر رہے ہیں تو ان کا حج اور ان کا عمرہ قبول ہو. چونکہ جو بھی عبادت ہوتی ہے اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. تو حج اور عمرے میں بہت سارے طریقے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے حج قبول ہوتا ہے، اور حج کے کیا ارکان، کیا واجبات ہے، اور ممنوع کام کیا ہیں جس سے بچنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں کب نیت باندھنا ہے اور کب احرام باندھنا ہے، کب احرام کھولنا ہے، اور اسی طرح ہمیں کب سے حج کی نیت کرنا ہے اور سب سے پہلے کہاں پر جائیں گے، اور وہاں سے یعنی پھر کیا عبادت کریں گے، اور عید الاضحیٰ کے دن، یوم النحر کے دن اور کون سے کام ہمیں کرنا ہے. یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ حج کیا ہے اور حج کی کیا اہمیت ہے اسلام میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ حدیث میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہیں. ان میں سب سے پہلا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5واں جو رکن ہے وہ ہے حج کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے، یعنی جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے حج کرنا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے. اب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الزاد والراحلہ، یعنی جس کے پاس مال ہو اور جس کے پاس سواری ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. جو اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ مال ہو، جو اس کے سفر میں کام آئے، اس کے اولاد کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے کام آئے، تو اتنا مال ہو آپسی تک، اور پھر اس کے لیے راستہ پر امن ہو، سواری کا انتظام ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں، اور عبادت کی کچھ شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے رضا کے لیے ہو، اخلاص کے اس کے اندر موجود ہو، یعنی وہ اس میں دکھاوا، ریاکاری وغیرہ بالکل بھی نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تبھی ہمارا عمل قبول ہوگا. جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ساری عبادتیں ہیں، ان تمام کے لیے یہ 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے عمل کریں، اور دوسرا وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ.
اور وہ کام اللہ کے لیے ہو، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے یکسو ہو کر خالص کر کے عبادت کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اب اس کے بعد جو ہم حج کی جو تعلیم سیکھ رہے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، صحیح الجامع کی روایت میں کہ تم لوگ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، تم لوگ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، چونکہ بہت سارے اس میں اعمال ہوتے ہیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ عمل کرنا ہوتا ہے، اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو پھر وہ حج کے اندر یا اس عبادت میں کمی بیشی ہونے کی وجہ سے وہ عمل رائے گاں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو حج کے کیا مسائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کی سلسلے میں بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بتائی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ حج کی کیا فضیلت ہے، عمرے کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے فضیلتیں ذکر فرمائی ہے۔ دنیا کے سلسلے میں بھی ہم جو کام کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، یعنی اس میں ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ تو دین کے متعلق بھی ہم کو بہت سارے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، دنیاوی فوائد بھی اور اخروی فوائد بھی۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھیں گے کہ حج اور عمرے کے کیا فائدے ہیں۔ عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو بندہ عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے، یعنی جو بندہ حج کرتا ہے اور اس کا حج قبول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے افضل عمل حج مبرور ہے، اور اسی طریقے سے حج کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ نو مولود بچہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ جو حج کر کے اپنے گھر لوٹتا ہے تو بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حج اور عمرے میں مطابعت سے فقر و تنگ دستی اور گناہوں کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی جو ضروریات زندگی ہے اور جو انسان کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتا ہے اس کی زندگی میں، اس کے مال میں اور ساری چیزوں میں، اور ساتھ ہی اس کے گناہ بھی مٹاتا رہتا ہے۔ حج گزشتہ تمام گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول کی جاتی ہے، یعنی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حج عمرہ کی ادائیگی عورت، کمزور اور بوڑھے اور بچے کا جہاد ہے، یعنی عورتوں کا جہاد کیا ہے، وہ حج ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور اسی طرح حج یا عمرے کے لیے حالت سفر میں رہنے والا شخص فوت ہو جائے تو اس کے لیے مکمل اجر لکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے جائے اور حج میں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اس کو جو اس پر کوئی جو ہے کوئی چیز گر جائے، وہ فوت ہو جائے، یا بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے جو ہے وہ دب جائے، اور یا پھر حالت سفر میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا کوئی اور ایسی وجوہات کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے، یا فطری موت بھی آ جائے، تو کسی بھی صورت میں اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے مکمل حج کا اجر یا عمرے کا اجر لکھتا ہے، وہ جو بھی عمل کرنے جا رہا ہے۔ یہ اس کی حج اور عمرے کی فضیلتیں رہی دوستوں اور بھائیوں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ حج سے پہلے ہمیں کیا کام کرنے ہیں، چونکہ ہر چیز کا جو ہے ایک طریقہ، ایک اصول ہوتا ہے، تو حج کرنے سے پہلے کچھ اہم کام ہمیں کرنی ہوتی ہیں، چونکہ ہمیں عبادت کو قبول کر اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول کرے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح کریں، حج کے لیے عقیدے کی اصلاح کریں، چونکہ شرک، بدعات، خرافات کی وجہ سے توحید میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ عمل رائے گاں اور بیکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اگر شرک میں مبتلا ہے تو شرک کو چھوڑ دیں، بدعات میں مبتلا ہے تو بدعات کو چھوڑ دیں، اور ہمارے عقیدے کی اصلاح کریں، ہم دعائیں اللہ ہی سے کریں، مدد اللہ ہی سے مانگیں، بھروسہ اللہ ہی پر رکھیں، اور اسی طرح یعنی جو بھی عقیدے کے متعلق جو خرابیاں ہمارے اندر ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حج کو جانے سے پہلے
حج کی تعلیم حاصل کرے، حج کس طرح کرتے ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے واجبات، اس کے فرائض کیا ہیں، ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا، آخر میں کون سا عمل کرنا ہے، یہ تمام چیزیں حج کے احکام ہم سیکھ کر جائیں. جیسے کہ اس کے بعد گناہوں سے بھی یعنی توبہ کرنا، یہ بھی جو ہے ضروری ہے، چونکہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں. اگر اللہ ہم سے ناراض ہو اور ہم اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں تو ہم سے ناراض ہو تو پھر ہماری یعنی زندگی بیکار ہے اور ہماری عبادتیں بیکار ہے. تو انسان کو ہمیشہ گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر جب نیک عمل کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں حج سے پہلے کرنے کے کاموں میں ایک اہم کام یہ ہے کہ قبولیت کی دعا بھی کریں کہ ہم اللہ کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو ہم اس عمل کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. چونکہ انسان اپنی محنت پر زیادہ بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے. اور اسی طرح ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کے حقوق اگر ہوں تو اس کو بھی ادا کریں. اگر آپ کسی کو قرض دینا ہو تو اس کا قرض ادا کریں. اگر آپ کو یعنی کسی کے یعنی آپ نے کسی کا مال لے لیا ہے ناجائز طریقے سے تو اس تک اس کا مال پہنچائے. اور اسی طریقے سے جو بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ادا کر کے آپ عبادت کرنے کے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول کرے گا. اور اگر کوئی وصیت اگر ہے تو وصیت بھی کر کے جائے گھر والوں کو. اور اسی طریقے سے آپ حج کو جا رہے ہیں تو اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، دیندار لوگوں کے ساتھ حج کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کریں جو بے دین ہیں، جو اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے عبادت کے لیے جب جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں تو عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کے ارادے سے نکلنا یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ بہت سے لوگ جاتے ہیں وہاں پر بھی اور جا کر آرام اور سکون چاہتے ہیں کہ اے سی کا روم ہو اور اے سی کی جگہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو اور راستہ یعنی بالکل جو ہے یعنی کسی بھی طریقے سے تکلیف نہ ہو. تو ایسے اگر یعنی یہ نیت سے جائیں گے تو وہاں پر بھی جا کر یعنی جیسے عبادت کرنا ہے ویسی عبادت نہ کریں گے تو ہمارا سفر بیکار ہے، ہمارا پیسہ بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگانے کی نیت سے جائیں، نہ کہ جو ہے موبائل فون استعمال کرنے میں یا جو ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے میں یا اسی طریقے سے دنیا کے مقاصد کے لیے بالکل بھی نہ جائیں. تو یہ حج سے پہلے کرنے کے کام تھے دوستو اور بھائیوں. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ حج اور عمرے میں کیا واجبات ہیں، کیا ارکان ہیں، اور اسی طریقے سے حج میں کون سی چیزیں نہیں کرنا ہے، عمرے میں کون سی چیزیں نہیں کرنا ہے احرام کی حالت میں. اور اسی طریقے سے کچھ کام ایسے ہیں جو احرام کی حالت میں ہم کر سکتے ہیں، جائز کام. ان تمام چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ ہم جانیں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ارکان اور واجبات کیا ہیں، رکن کسے کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں. یعنی رکن کے بغیر وہ عبادت مکمل نہیں ہوتی ہے. جیسے نماز کے ارکان ہے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا. تو اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو حج کے ارکان ہیں جیسے کہ اس میں سے ایک عرفے کے میدان میں قیام کرنا ہے، اگر وہ رکن چھوٹ جائے تو عبادت نہیں ہوتی ہے. تو رکن کے بغیر حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوگا، پھر اس کو آئندہ سال کرنا پڑے گا. اور اگر یعنی واجب چھوٹ جائے جان بوجھ کر یا انجانے میں تو اس پر جو ہے وہ عبادت تو قبول ہو جائے گی لیکن کفارہ دینا ضروری ہوگا، یعنی ایک دم دینا ضروری ہوگا. بکرا ذبح کر کے حدود حرم میں فقراء مکہ میں تقسیم کر دیا جائے اور حاجی اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے تو وہ عمل یعنی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. تو رکن کے چھوٹنے سے عبادت نہیں ہوتی ہے، دوبارہ یعنی حج یا عمرہ کرنا ہوتا ہے. واجب کے چھوٹنے سے وہ عمرہ یا حج قبول ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے یعنی ہمیں تلافی دینا اور دم دینا ضروری ہوتا ہے، تلافی کرنا ضروری ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے اس کے بعد کہ حج اور عمرے کے واجبات کیا ہیں، ارکان کیا ہیں. سب سے پہلے ہم عمرے کے ارکان جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمرے کے کیا ارکان ہیں جس کے بغیر عمرہ بالکل نہیں ہوتا ہے. اگر ایک بھی چیز چھوٹ جائے تو عمرے کے ارکان میں سب سے پہلے احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کا مطلب صرف ایک کپڑا ڈال لینا یہ نہیں ہے
بلکہ عمرے میں داخل ہونے کی دل سے نیت کرنا، یہ احرام باندھنے کا مطلب ہے۔ اس کے ساتھ پھر 2 چادر ہم لپیٹ لیں انشاءاللہ، اس کے طریقہ انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں بتایا جائے گا۔ تو پہلا رکن ہے، اور دوسرا رکن بیت اللہ کا طواف کرنا۔ تو آپ جائیں گے یہاں سے احرام باندھ کر کعبۃ اللہ پہنچیں گے تو کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگانا، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ اور تیسرا جو رکن ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ تو ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر ایک چیز چھوٹ جائے تو عمرہ نہیں ہوگا۔ تو عمرے کے ارکان ہیں، یاد رکھیں۔ اس کے بعد عمرے کے واجبات کیا ہیں، یعنی واجب کے چھوٹنے سے وہ عمل ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے دم دینا ضروری ہوگا۔ اب عمرے کے واجبات 2 ہیں، ایک تو میقات سے احرام باندھ کر الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا، یعنی میقات مکانی، جیسے کہ 5 میقات ہیں جو اس کی تفصیلات انشاءاللہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے۔ تو وہاں سے انسان نیت کرے اور احرام پہن لے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، لبیک اللہم عمرتن، زبان سے یہ نیت کرے۔ اور دوسرا عمرے کے واجبات میں سے کہ سارے سر کے بال کٹوانا یا منوانا، یہ صرف مرد کے لیے ہے، اور عورت کے لیے صرف ایک پور بال یعنی کاٹنا کافی ہو جاتا ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک یہ بھی ارکان میں سے ہے، یعنی سارے سر کے بال کٹوانا یا منوانا۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یعنی صرف جو ہے تھوڑے بال نکال لیتے ہیں مرد حضرات، تو یہ مسئلہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ نکالیں تو پورے سر کے بال نکالیں، یا پھر جو ہے رکھے تو جو ہے پورے سر کے بال رکھیں، یعنی کاٹنا ہو تو بھی، یا پھر جو ہے کٹنگ کرنا ہو تو بھی، یا پھر منوانا ہو تو بھی، یعنی پورے سر کے بال نکالیں یا منوائیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ حج کے ارکان کیا ہے۔ اب ہم نے جانا کہ عمرے کے کیا ارکان ہیں اور واجبات کیا ہیں، اس کے بعد حج کے ارکان کیا ہیں۔ تو حج کے بھی یہاں پر کچھ ارکان ہیں۔ سب سے پہلے احرام باندھنا، یعنی حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا، جیسے کہ ابھی ہم نے عمرے کے سلسلے میں کہا کہ صرف کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے، کپڑے پہننے کے علاوہ، چونکہ عورت کے لیے الگ سے یعنی کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اس کا برقع ہوتا ہے، جو اس کا جو لباس ہوتا ہے وہی کافی ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا۔ اور دوسرا رکن 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد میدان عرفات میں ٹہرنا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحج عرفہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ یا اس کے بعد طواف زیارت کرنا، جسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھا رکن ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ تو یہ 4 ارکان ہیں۔ اس کے بعد عمرے کے حج کے واجبات کیا ہیں؟ حج کے واجبات 7 ہیں۔ یہ سب سے پہلے یہ کہ اپنی رہائش گاہ یا میقات سے احرام باندھ کر الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا۔ اب یہاں پر رکن اور واجب میں ہم نے کیا محسوس کیا کہ ایک تو یہ کہ رکن میں ہمیں احرام باندھنا ہے، لیکن واجب میں اپنی رہائش گاہ یا میقات سے احرام باندھ کر الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا۔ اگر ہم نے میقات سے احرام نہیں باندھا تو پھر یہاں پر ایک واجب چھوٹا ہے، اور واجب چھوٹنے پر ہمیں دم دینا ہوتا ہے، اور نیت بھی الفاظ کے ذریعے سے کرنا۔ یہ ایسی عبادت ہے حج کی جس میں دل سے بھی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے اور زبان سے بھی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن نماز میں صرف دل سے نیت کرنا کافی ہے، الفاظ سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسرا واجب ہے 9 ذی الحجہ کو مغرب تک عرفات میں ٹہرنا۔ اب ہم نے یہاں پر رکن میں دیکھا کہ 9 ذی الحجہ میں عرفے کے دن قیام کرنا، 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد عرفہ میں قیام کرنا۔ یہاں پر کیا ہے 9 ذی الحجہ کو مغرب تک عرفے میں ٹہرنا، تو مغرب تک ٹہرنا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرا ہے کہ 10 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں گزارنا، چونکہ یہاں سے عرفہ سے نکل کر مزدلفہ جاتے ہیں تو مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کے بعد سارے سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اب یہاں پر جیسے کہ پہلے کہا گیا عمرے میں کہ بعض علماء کے نزدیک یہ بھی ارکان میں سے ہے، یعنی سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ اور 5واں واجب حج کا یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے جمرہ اور 11، 12 ذی الحجہ کے دن تینوں جمرات کو بالترتیب اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں مارنا، اور 13 ذی الحجہ کے رات مینا میں گزارنے والا اس دن تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ تو پہلے دن
यानी 10वें ज़िलहिज्जा को सिर्फ बड़े जमरे को मारना, और बकिया 11, 12 और 13 को तीनों जमरात को मारना, ये वाजिबात में से है। और छठवां ये है कि 11 और 12 ज़िलहिज्जा की रात मिना में गुजारना, और 13 की रात भी मिना में गुजारी जा सकती है, यानी ये भी वाजिब है कि 11 और 12 ज़िलहिज्जा की रात को मिना में गुजारना ये वाजिब है। और आखिरी जो वाजिब है तवाफ़ विदा करना, यानी यहाँ ये कि यहाँ से आप मिना से जाएंगे और वहाँ से आप अपने घर जाना चाहते हैं तो आपको फिर मक्का आना होगा और वहाँ आकर तवाफ़ करके वहाँ से फिर आप अपने घर जा सकते हैं। तो ये हज के वाजिबात रहे। अब इसके बाद हमें देखेंगे कि हज की क्या शर्तें हैं, यानी इसके बगैर वो हज मुकम्मल नहीं होता है। यानी शर्त का मतलब ये है कि जैसे वज़ू नमाज की जो है कुंजी है, वज़ू यानी शर्त है नमाज की कबूलियत के लिए, वैसे ही हज की कबूलियत के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है जो अभी हम आगे देखने जा रहे हैं। तो फ़र्ज़ियत हज की शर्तें हैं। सबसे पहले इस्लाम, यानी एक काफिर अगर हज करे तो उसका हज कबूल नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि बुलूगत भी हज की शर्त में से, यानी अगर बच्चा हज करे बचपन में तो उसका हज तो कबूल हो जाएगा, वो नफली हज होगा, लेकिन बड़ा होने के बाद, मुस्तती होने के बाद उस पर हज फर्ज हो जाता है, दोबारा उसे हज करना ज़रूरी हो जाता है। तो बुलूगत यानी बचपन में अगर कोई हज करता है तो जवानी में भी उसको हज करना ज़रूरी होगा, क्योंकि हज की शर्तों में से यानी बुलूगत भी है। और अक़ल ये भी हज की शर्तों में से है, क्योंकि अगर कोई पागल शख्स नियत और दूसरे अरकान की अदायगी से आजिज़ होता है, इसीलिए अक़ल का भी होना ज़रूरी है। मजनून शख्स अगर हज करे तो वो हज कबूल नहीं होगा। और इस्तिताअत ये भी यानी हज के शराइत में से है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, तो जिसके पास बैतुल्लाह तक पहुँचने की माली इस्तिताअत हो तो उस पर हज फ़र्ज होता है। अगर माल ना हो तो हज फ़र्ज नहीं है। अगर बदनी तौर पर इस्तिताअत ना हो तो किसी और के ज़रिए से हज करवा ले, यानी हज बदल करवा सकता है। पैसा है लेकिन सेहत नहीं है तो किसी और को जो हज किया हुआ है पहले से उसको भेजकर वो हज करवा सकता है। तो ये हज के शराइत में से हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि हज के शराइत के बाद कि हज में कौन से काम करना जायज़ नहीं है। ममनुआत हज या ममनुआत इहराम क्या हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ममनुआत में हम यहाँ पर तस्वीर भी यहाँ पर हैं और कौन सा काम करना नहीं करना है वो भी लिखा हुआ है। सबसे पहले ये कि अगर इहराम पहन ले तो सर या जिस्म के किसी हिस्से से जानबूझकर बाल उखाड़ना या काटना या मुड़वाना ये दुरुस्त नहीं है। जब हम इहराम पहन लेते हैं यानी पुख्ता नियत कर लेते हैं तो उसके बाद जिस्म के किसी भी हिस्से से जानबूझकर या सर के बाल काटना या फिर उखाड़ना या नाखून, या फिर इसके बाद आ रहा है कि दूसरा नाखून तराशना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो पहली बात यह है कि बाल ना निकालें, दूसरी बात यह है कि इहराम की हालत में नाखून ना तराशें, और जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आपने इहराम बांध लिया है तो खुशबू लगाना भी ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर कोई जैसे चाय या शरबत की खुशबू, ये मुराद नहीं, मतलब ये कि इतर लगाना, सेंट लगाना, ये इहराम पर या जिस्म पर दुरुस्त नहीं है। इससे पहले लगा सकते हैं इहराम पहनने से पहले, लेकिन इहराम पर ये सब लगाना जायज़ नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है औतूरात वगैरह। और इसी तरह सर खुला रखना ये भी ज़रूरी है, सर को ढांकना जायज़ नहीं है। मर्द का सर को टोपी या पगड़ी या किसी ऐसी चीज़ से ढांकना जो सर से लग जाए ये जायज़ नहीं है, ममनू है हालत इहराम में। और इसी तरीके से पांचवी चीज़ ये है कि मर्द का जिस्मानी ढांचे के मुताबिक बने हुए या सिलाई किए हुए कपड़े पहनना ये जायज़ नहीं है, जैसे शलवार, कमीज, बनियान, कोट, स्वेटर, पतलून, पैजामा वगैरह। जबकि औरत का दस्ताना और नकाब ओढ़ना ये दुरुस्त नहीं है, यानी जैसे यहाँ पर दस्ताना जो ग्लव्स पहनते हैं हाथों में, ये औरतें ना पहने, और इसी तरीके से नकाब ये ना लगाएं।
ہاں اگر کوئی غیر محرم سامنے اگر آ جائے تو پھر اپنا چہرہ یعنی چھپا سکتی ہے کسی اوڑھنی وغیرہ کے ذریعے سے. اور چھٹویں چیز جو حالت احرام میں کرنا جائز نہیں ہے حاجی کے لیے یا معتمر کے لیے، وہ ہے جنگلی جانور کا شکار کرنا یا شکار کرنے میں مدد کرنا. یہ دو بھی چیزیں جائز نہیں ہیں جو بھی جنگلی جانور ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے کفارہ کیا ہے. اگر یہ 5 چیزیں ہیں کہ بال نکالنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا اور سر پر کوئی چیز ڈھانکنا اور مرد کا جسمانی ڈھانچے کے مطابق کوئی چیز پہننا، یہ 5 چیزیں اگر کرتے ہیں تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو یہ ہے کہ ان 5 ممنوع کاموں میں سے کوئی کام غلطی سے یا بھول کر ہو جائے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اور اگر جان بوجھ کر ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے تو اس پر یہ کفارہ ہے کہ 3 دن روزے رکھیں، یا 3 دن روزے نہ رکھ سکتے ہوں تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو بکرا ذبح کریں یعنی دم دے دیں، تو اس کے ذریعے سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے. اور آخری جو چیز ہے جنگلی جانور کا اگر شکار کر لے اگر حاجی یا معتمر، تو ایسی صورت میں شکار کے برابر گائے یا اونٹ یا بکری کو ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ذبح نہ کرے تو اس کی قیمت سے غلہ خرید کر مسکین کو جو ہے 1 مد کے حساب سے تقسیم کر دینا کافی ہو جاتا ہے. اگر یہ بھی نہ کرے تو اس کے برابر روزے رکھے جائیں، تو یہ اس کا کفارہ ہے. اب اس کے بعد ہم اور بھی یعنی یہ چیزیں ہیں جو ممنوع کاموں میں سے کہ منگنی کرنا یا نکاح کرنا یا کروانا، یہ بھی بالکل درست نہیں ہے. یعنی ایک حاجی ایک معتمر عمرے کے احرام کے حالت میں ہے تو وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور یہ کہ رشتہ بھی نہیں کر سکتا اور کسی کو کروا بھی نہیں سکتا، تو یہ تمام صورتیں جائز نہیں ہے. اور حالت احرام میں ممنوع کاموں میں سے یہ ہے کہ بیوی سے بوس و کنار کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے حالت احرام میں. اور اسی طریقے سے 9ویں بات یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. اب اس کے بعد اس کے کفارے کیا ہیں دیکھیں گے کہ اگر منگنی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں تو اس کے کفارے میں توبہ استغفار کرتے ہوئے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. توبہ استغفار کرتے ہوئے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، وہ نکاح درست نہیں ہوگا حالت احرام میں کرنا یا کروانا. اسی طریقے سے بیوی سے اگر بوس و کنار ہو جائے تو ایسی صورت میں توبہ استغفار کرنا کافی ہو جائے گا. اور اگر ہم بستری ہو جائے، مباشرت ہو جائے، تو اس سلسلے میں یہ غور سے سنیں کہ اگر ہم بستری 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنے سے پہلے تھی تو اس کا حج باطل ہو جائے گا، باوجود اس کے حج کے بقیہ کام پورے کرے گا. یعنی حج تو باطل ہو گیا 10 ذی الحجہ سے پہلے، جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنے سے پہلے، تو اس سال کا حج مکمل باطل ہے. لیکن تمام حجاج کے ساتھ جو بقیہ کام ہیں یعنی سر منوانا اور طواف افاضہ کرنا، طواف وداع کرنا اور قربانی کرنا، یہ تمام چیزیں تو وہ کرے گا. ایک گائے یا اونٹ ذبح کر کے فقراء مکہ میں تقسیم کرنا بھی اس پر ضروری ہے. تو یہ تو یہ کہ اس کا حج باطل ہو گیا اور اس پر دم بھی ہے. ایک گائے ہو یا ایک اونٹ ہو، اس کو ذبح کر کے فقراء مکہ میں تقسیم کر دے. پھر فرض حج کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی، یعنی آئندہ سال جب بھی وہ مستطیع ہوگا تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا. اگر ہم بستری، تو ایک بات یہاں تک ہو گئی کہ 10 ذی الحجہ جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنے سے پہلے اگر اس طرح ہو تو اس پر ایک کفارہ ہے. اگر ہم بستری 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد کی ہے تو اس کا حج تو صحیح ہوگا. پہلے کہا کہ ہم نے باطل ہوگا، اب ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد اگر اس طرح ہم بستری ہو جائے تحلل اول کے بعد تو اس کا حج تو صحیح ہوگا، لیکن اس کو دم دینا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اس پر یعنی ایک بکرا کو قربان کر کے اس کو فقراء مکہ میں تقسیم کرنا ہوگا. اس طریقے سے یعنی یہ اس کا بیوی سے ہم بستری کا کفارہ ہے. لہٰذا ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ وقت کے لیے ایسے تمام کاموں سے بچیں تاکہ ہمارا حج مکمل ہو، اللہ تعالی ہمارے حج کو قبول فرمائے. ایک بات یہ بھی ہے، ایک نوٹ یہاں پر، کہ اگر عورت کو حالت احرام میں حیض یا نفاس وغیرہ کا خون آ جائے
تو وہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج اور عمرے کے بقیہ تمام ارکان اور واجبات ادا کرے گی، یعنی کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گی، اس کے علاوہ سارے کام وہ کر سکتی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے ایک 9 پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ کون سے کام ہمیں حالت احرام میں نہیں کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ حالت احرام میں کون سے کام ہم کر سکتے ہیں، کون سے کام جائز ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں۔ نمبر 2، سر اور بدن کو کھجلا سکتے ہیں، یعنی سر کو بھی اور بدن کو بھی۔ نمبر 3، مرہم پٹی کروانا، دوائیاں کھانا پینا، یہ تمام چیزیں درست ہے۔ اگر کسی کو کہیں پیر میں زخم لگ گیا، ہاتھ میں زخم لگ گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے پٹی وغیرہ کروا سکتے ہیں۔ بخار ہو گیا، سردی ہو گئی، دوائیں وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، آنکھوں میں سرما لگانا یا دوا ڈالنا، یہ حالت احرام میں جائز ہے، ہاں البتہ روزے کی حالت میں تمام چیزیں یعنی درست نہیں ہے۔ نمبر 5، جو کام ہم کر سکتے ہیں حالت احرام میں، موذی جانور کو مارنا، یہ بھی کیا ہے، درست ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ جنگلی جانور کو مارنا یہ درست نہیں ہے، اس کا بھی کفارہ ہے۔ ہاں اگر کوئی جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، یا اس طریقے سے کوئی ایسا جانور جو آپ کو تکلیف دینے والا ہے تو اس کو مار سکتے ہیں۔ نمبر 6، احرام کی چادریں بدلنا، کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ چادریں ہیں تو ایسی صورت میں اس کو بدل سکتے ہیں کہ بالکل وہی چادر میں یعنی 5 دن 6 دن اگر رہے تو بالکل خراب ہو جاتی ہے، گندے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو احرام کی چادریں بدل کر اس کو دھو کر بھی پہن سکتے ہیں۔ نمبر 7، انگوٹھی پہننا، یعنی مرد کے لیے یا عورت کے لیے، اور مرد کے لیے تو سونے کی جائز نہیں ہے، عورت کے لیے تو سونے کی بھی جائز ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ اور اسی طرح عینک لگانا، اور اسی طرح پرس کا استعمال کرنا، اور پٹی یا چھتری وغیرہ استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں۔ اور اسی طریقے سے حالت احرام میں جائز کاموں میں بغیر خوشبو والا تیل لگانا، یہ بھی جائز ہے، یا صابن استعمال کرنا، یہ بھی درست ہے۔ اور اسی طریقے سے سمندری شکار بھی وہ کر سکتا ہے، تو یہ جائز کام ہے حالت احرام میں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ہے عمرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے سیکھا کہ کون سا کام واجب ہے، کون سی چیزیں ارکان میں سے ہے، اور ممنوع کام کیا ہے، کون سا کام ہم حالت احرام میں نہیں کرنا ہے، اور کون سے کام ہم حالت احرام میں کر سکتے ہیں، تمام چیزیں ہیں تھیں۔ اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ ایک عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے، چونکہ حج کے لیے سب سے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ اب حج کی اقسام ہیں، آگے آنے والی ہیں، حج تمتع ہے، حج افراد ہے، حج قران ہے۔ تو اکثر چونکہ حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے حج میں یعنی ہم کس طریقے سے عمرہ کریں، اس کے بعد پھر جو ہے حج کے مسائل آتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ سب سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ احرام ہم کس طرح پہنتے ہیں۔ تو عمرے میں سب سے پہلے جیسے ہم نے دیکھا کہ احرام پہننا ضروری ہوتا ہے۔ مرد کے لیے یعنی 2 چادر ہوتی ہیں، اور عورت کے لیے کوئی الگ لباس نہیں ہوتا، برقع ہو یا اس کا کوئی جو ہے خاص لباس ہو تو اپنے لباس میں رہ سکتی ہے، البتہ وہ عورت کوئی ایسا لباس نہ پہنے جو شہرت اور نمائش والا ہو۔ تو احرام کس طریقے سے ہم باندھیں گے وہ دیکھیں گے کہ ہر عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ پہلی بات کہ ضرورت ہو تو پہلے بال وغیرہ کاٹ لے، پھر غسل کرے اور جسم پر خوشبو لگائے، یعنی احرام پہننے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جسم کے جو زائد بال ہیں وہ نکال لیں، اور اسی طریقے سے غسل کر لیں اور جسم پر خوشبو لگائیں، کپڑے پر نہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز احرام باندھے، یعنی مرد حضرات اپنے بدن سے تمام سلے ہوئے کپڑے نکال کر بغیر سلے ہوئے تہبند پہن لیں اور چادر لپیٹ لیں۔ افضل یہی ہے کہ احرام سفید ہو اور صاف ستھرے ہوں، البتہ عورت اپنے عام کپڑوں میں ہی رہے، وہی اس کا احرام ہے، البتہ وہ لباس زیب و زینت اور شہرت و نمائش سے خالی ہو۔ تو یہ احرام مرد کے لیے ہے اور عورت کے لیے ہے، اور ایسی چپل جو ٹخنے نہ ڈھانپے مردوں کو پہننے کی اس کی بھی اجازت ہے۔ اب یہاں پر انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ احرام کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک نوٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز سے جدہ جانے والے حضرات
جہاز میں بیٹھنے سے پہلے احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن میقات پر پہنچنے کے بعد احرام کی دل میں نیت کرتے ہوئے الفاظ ادا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں احرام کے کپڑے پہن لیں یا ایئرپورٹ میں پہن لیں یا پلین میں پہنے، کہیں بھی پہنے، لیکن وہاں پر میقات ہے جو یعنی ہم جدہ پہنچنے سے پہلے وہاں پر جو ہے جو میقات ہے آپ کو بتایا جائے گا کہ اب یہاں سے آپ کو نیت کرنا ضروری ہو، نیت کرنا چاہیے۔ تو آپ یہاں سے آپ اپنے دل سے پختہ ارادہ کر کے کہ میں اللہ کے لیے یہ عمرہ کر رہا ہوں، لبیک اللہم عمرتن، یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ جو ہے پختہ عزم کر لیں۔ اس کے بعد پھر تکبیرات پڑھتے رہیں۔ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ نماز اور دیگر عبادات میں نیت دل سے ہی کی جاتی ہے، لیکن صرف حج اور عمرے میں دل سے نیت کے ساتھ ساتھ زبان سے الفاظ کی ادائیگی بھی مطلوب ہے۔ جیسے کہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ حج یا عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دل کی نیت کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی الفاظ کی ادائیگی مطلوب ہے۔ تو یہ حج کے سلسلے میں یا عمرے کے احرام کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں تھیں۔ انشاءاللہ اس کا بھی پریکٹیکل طریقہ بھی آپ کے سامنے ہم بتائیں گے کہ اس کے بعد پھر نیت کس طرح کریں۔ اس کو نیچے کریں کہ میقات اور نیت، تو میقات پہنچ کر دل میں عمرے کی نیت کریں۔ جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ پلین میں جا رہے ہیں تو جہاں میقات ہے تو وہاں پہنچنے سے پہلے اس جگہ پر نیت کر لیں، دل میں ارادہ کر لیں کہ عمرہ کر رہا ہوں، اور یہ الفاظ کہیں کہ اللہم لبیک عمرہ، اپنی زبان سے بھی الفاظ کہیں یا اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر ایسا نہیں کیا اور آگے بڑھ گئے تو پھر فدیہ دینا ہوگا۔ جیسے کہ عمرے کے واجبات میں ہم نے دیکھا کہ میقات سے دل کے عمرے کی جو ہے نیت کرنا یہ جو ضروری ہے، اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک بکرا ذبح کر کے اہل مکہ کے فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ اگر کوئی دوسروں کی طرف سے عمرہ کر رہا ہو تو نیت کرنے کے ساتھ اللہم لبیک عمرتن عن، اس کے بعد اس کا نام لے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں فلاں شخص کی طرف سے، کہتے ہوئے عن کے بعد اس آدمی کا بھی نام لے لے۔ تو یہ یعنی دعا ہے، زبان سے اس کی جو ہے ادائیگی ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو میقات کے سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ میقات کتنے ہیں، کہاں ہیں، تو 5 میقات لگتے ہیں۔ ایک ہے مدینے کا میقات ذوالحلیفہ، اور ایک عراق والوں کے لیے ذات عرق، اور اسی طریقے سے ریاض، کویت وغیرہ والوں کے لیے السیل الکبیر، اور ایک یمن والوں کے لیے یلملم، اور یہاں پر مصر وغیرہ والوں کے لیے جو ہے الجحفہ۔ تو یہ 5 یعنی میقات مکانی ہیں۔ اب یہاں پر مکے سے کتنے جو ہے فاصلے پر ایک ایک میقات ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ذوالحلیفہ یہ مدینے کا جو میقات ہے مکے سے 450 کلومیٹر دور ہے، اور السیل الکبیر جو میقات ہے یہ مکے سے 75 کلومیٹر دور ہے، اور اسی طریقے سے ذات عرق جو میقات ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ پوائنٹ پر، تو وہ ذات عرق 94 کلومیٹر ہے مکے سے، اور الجحفہ یہ 183 کلومیٹر ہے، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے الجحفہ، یہ مکے سے 183 کلومیٹر ہے، اور یلملم جو یمن والوں کے لیے ہے یہ 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ 5 مواقیت ہیں میقات مکانی جسے کہتے ہیں۔ تو یہاں مکے میں داخل ہونے سے پہلے اس کے 5 یعنی اطراف میں 5 جو ہے یہ یعنی میقات ہیں، تو کسی کو بھی اگر یہاں سے مدینے سے مکہ آنا ہے تو ذوالحلیفہ پر نیت کرنا ضروری ہوگا۔ اور عراق والوں کے لیے یہاں پر یعنی احرام باندھنا یا اس سے پہلے بھی احرام باندھیں گے تو نیت کر لیں اور الفاظ ادا کر لیں، لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن وغیرہ کے الفاظ۔ تو اس طریقے سے یہ میقات مکانی ہے۔ تو اس کے اگر کوئی آگے بڑھ جائے اور یہاں پر نیت نہ کرے، بعد میں یاد آئے، تو ایسی صورت میں مکہ جا کر وہاں پر دم دینا ہوگا، وہاں کے فقراء اور مساکین کو یعنی وہ ایک جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرے۔ تو الحمدللہ یہ یعنی احرام کس طرح باندھا جاتا ہے اس کو ہم نے ابھی جو ہے زبانی تو سنا ہے، اس کی ہم پریکٹیکل بھی آپ کے سامنے بتلانے کی کوشش کریں گے۔
کہ کس طرح احرام پہنا جاتا ہے، تو یہ عمرہ میں احرام کس طرح باندھا جاتا ہے وہ ہم نے ابھی دیکھا ہے. اب اس کی مشق بھی ہم کریں گے. ہمارے آپ آگے آئیے بشیر بھائی، اور اس جانب. ہاں، اس کے دو کپڑے ہوتے ہیں. ایک تہبند ہوتا ہے جو نیچے باندھا جاتا ہے، تو اس کو آپ باندھ کر بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو کہ کس طرح ہم تہبند باندھیں گے. تو یہ آپ کے سامنے تہبند باندھ کر بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ایک کپڑا ہے، اس کو لپٹ لیں اچھی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ. اس کو آپ یہاں پر اس کو اندر کریے. ہاں، تو یہ جو اندر والا کپڑا تھوڑا سا اس کو گھٹ پکڑ کر رکھیں اس کو مضبوطی کے ساتھ، اور ٹھیک ہے. پھر اس کو پلٹا لیں اپنی. ہاں، اور ایک مرتبہ اس کو لے لیں. ہاں، اس کو ابھی اوپر آ جائے گا. اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کو جو ہے آپ فولڈ کر لیں. نہیں، اس کے اوپر بھی آپ بیلٹ بن سکتے ہیں. بیلٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. بیلٹ لائیے. اب کچھ لوگوں کے پاس بیلٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو بیگ استعمال کرتے ہیں. دو بھی صورتیں درست ہیں. ہاں، اب یہ اس کے اوپر آپ کپڑا، ایک دوسرا کپڑا ہے، دوسری چادر ہے. سفید چادر ہو تو یہ زیادہ مناسب، زیادہ بہتر ہے. اب آپ احرام پہننے سے پہلے نہا لیں گے اور پھر جسم پر خوشبو لگائیں گے، لیکن احرام کے کپڑوں پر خوشبو نہ لگائیں. تو آپ یہاں پر چادر اپنی ڈال لیں دوسرے کندھے پر. ہاں، یہ طریقے سے آپ رہیں. اگر آپ پھر طواف کر رہے ہیں، طواف میں تو استباء کریں. تو طواف شروع کریں تو پہلے کے جو 3 چکر ہے تو مرد حضرات تو استباء کس طرح کرتے ہیں دکھائیے بھائی. ہاں، تو یہ سیدھے جانب کی جو چادر ہے اور لیفٹ ہینڈ پر نیچے سے نکال کر، رائٹ ہینڈ کے نیچے سے نکال کر بغل کے نیچے سے لیفٹ ہینڈ کے اوپر ڈال لیں. جیسے کہ اب یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جب چونکہ احرام میں کوئی لباس نہ پہنے مرد حضرات تو سیدھا یعنی آپ کو ہاتھ نظر آئے گا. تو یہ الحمدللہ استباء کا طریقہ ہے. یہ پورے طواف کے 7 چکروں میں مرد کریں گے، طواف قدوم میں. اس کے بعد پھر طواف افاضہ، طواف وداع میں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ احرام پہننے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. جزاک اللہ خیر. اب ایک اور اہم چیز آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ اگر مکہ پہنچنے میں آپ کو کوئی دشواری ہو رہی ہے، کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے، تو حج و عمرے کو جانے والا نیت کرتے وقت یہ الفاظ بھی ضرور کہے. وہ الفاظ اللہم محلی حیث حبستنی، اللہم محلی حیث حبستنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے جس وقت اور جہاں روک دے گا وہی میرے لیے حج اور احرام سے نکلنے اور حلال ہونے کی جگہ ہے. پھر اگر وہ مکہ نہ پہنچ سکے تو بغیر دم دیے حلال ہو جائے گا، یعنی احرام کھول سکتا ہے. اور اگر یہ الفاظ نہ کہے، پھر اگر اسے مکہ پہنچنے میں دشواری ہو گئی اور وہ احرام کھول دے تو ایسی صورت میں پھر اس پر یعنی دم دینا ہوگا. اگر یہ حج نفل ہو تو اس حج کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن اگر فرض حج ادا کر رہا ہو تو اس سے حج ساقط نہیں ہوتا. جب مستقبل میں استطاعت ہو تو فرض حج ادا کرنا اس پر لازمی ہوتا ہے. اب یہاں پر اس کے بعد دیکھیں کہ احرام باندھنے کے لیے کوئی مخصوص نماز بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کی نماز پڑھتے ہیں احرام باندھنے کے لیے. البتہ کسی نماز کے بعد احرام باندھ لے تو یہ عمل مستحب ہے. البتہ بعض علماء نے کہا کہ ذوالحلیفہ جو مدینے کی میقات ہے وہاں پر 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے. احرام کی کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کے مخصوص فضیلت کی بنیاد پر ہے. یعنی جو مدینے کی جو میقات ہے اس جگہ کے مخصوص فضیلت کی بنیاد پر وہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اب اس کے بعد آپ جو ہے فوراً تلبیہ پڑھتے رہیں گے. تلبیہ کیا ہے؟ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے یوں تلبیہ پڑھیں، پکارتے رہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں
तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं और तमाम नेमतें तेरी ही जानिब से हैं, सारी कायनात में तेरी ही बादशाहत है, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं है। तो इस तलबिये का ये तर्जुमा रहा। तो यहाँ पर मर्द और औरत एहराम बांधने के फ़ौरन बाद ये लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन ये नियत करके अल्फाज से भी और दिल से भी ये तलबिया पढ़ते रहें। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी क्या फ़जीलत है, तलबिया पढ़ने की क्या फ़जीलत है। बड़ी फ़जीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। सबसे पहली बात यह है कि ये हज के शायर में से है और इसी तरीक़े से बेहतरीन हज वो है जिसमें तलबिया की गूंज ज़्यादा हो। तो तलबिया कहने वाला तलबिया कहता है तो उसके दाएं बाएं जानिब ज़मीन के किनारों तक तमाम पत्थर, दरख्त और कंकरियाँ सब लब्बैक पुकारती हैं, जिसका अजर तलबिया कहने वाले को भी मिलता है। तो ये फ़जीलत है। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलबिया की ये दुआ भी साबित है, लब्बैक इलाहल हक़, कि मैं हाजिर हूँ ए माबूद बरहक़। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलबिया के बाद किए जाने वाले इजाफे पर इक़रार और इजाज़त भी साबित है कि और भी बहुत से अल्फाज हैं, लब्बैक दल मआरिज लब्बैक दल फवादिल, कि मैं हाजिर हूँ ए बुलंदियों और अज़मतों वाली ज़ात। और भी कुछ के अल्फाज हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक व सअदैक वल खैरु फी यदैक लब्बैक वर्रग़बाउ इलैक वल अमल। तो इसके बाद ख़वातीन के लिए भी जायज़ है कि आवाज़ से तलबिया कहें, लेकिन इतनी ज़्यादा अल्फाज से ना कहें कि जो है मर्द हजरात सुने, बल्कि जो है अपने आसपास की ख़वातीन अगर सुन सकती हैं तो इतने इसके लिए काफ़ी है। तो ये तलबिया के सिलसिले में, एहराम के सिलसिले में कुछ बातें थीं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मक्के में दाखिला कैसा हो, किस तरह हो। अब यहाँ पर हमने उम्रे की नीयत कर ली, एहराम पहन लिया, तलबिया पढ़ रहे हैं, अब वहाँ से मक्के में हम दाखिल हो रहे हैं। तो जैसे ही मक्के की आबादी देखे तलबिया पढ़ना बंद कर दे तो सारा रास्ता तलबिया पढ़ते रहे, लेकिन मक्के में उसकी आबादी में दाखिल हो जाएं तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक वाला जो तलबिया है उसको ना पढ़ें। और उसके बाद आप कहाँ से भी आपको मौका मिले मक्के में दाखिल हो सकते हैं आपकी सहूलत के हिसाब से। लेकिन अगर कोई मक्के में दाखिल होना चाहता है सनिया औलिया से, ये बाबुल मुअल्ला से, या इसी तरीके से मस्जिद हराम में बाब बनी शैबा से एक दरवाज़े का नाम है, तो उसको दाखिल होने की इजाज़त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी गुंजाइश साबित है, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है कि इसी बाब बनी शैबा से दाखिल हो मस्जिद हराम में। और मक्का में दाखिल होने के लिए सनियत उलिया यानी बाबुल मुअल्ला से दाखिल हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर मौका मिले तो वहाँ से दाखिल हो, वरना दूसरों को मशक्क़त में डालकर इस तरीके से हम वहाँ दाखिल होना ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। तो ये मक्के में किस तरह दाखिल हो, ये इसका तरीक़ा रहा। उसके बाद छठवां पार्ट ये है कि मस्जिद हराम में किस तरह दाखिल हो। मस्जिद हराम में दाखिल होने से पहले हम वज़ू कर लें और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें। उससे पहले हम सीधा पैर, राइट जो पैर है वो यानी मस्जिद में दाखिल करें। और उसके बाद ये दुआ है, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये दुआ का एहतमाम करें। उसके बाद हम मस्जिद से निकलते वक्त की दुआ भी पढ़ने का एहतमाम करें। मस्जिद में दाखिल होने के बाद अगर बाहर निकल रहे हैं तो वही दुआ है, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब फ़ज़लिक, कि ये दुआ जो है साबित है। और इसके अलावा दूसरी भी जो दुआएं साबित है उसका एहतमाम करें। अब इसके बाद हम देखेंगे कि तवाफ़ कैसे करते हैं, तवाफ़ करने का क्या तरीक़ा है। अब एक मर्द हज़रात जो एहराम पहनता है तवाफ़ करने में, तवाफ़ क़ुदूम में, तो उसकी एक कैफियत है। तो तवाफ़ में इस बात का ख्याल रखें कि आपकी वजह से दूसरों को बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो। खुसूसन हजर अस्वद को जब बोसा देने जाते हैं या छूने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ होती हैं। बहुत से लोग वहाँ पर आते हैं, यानी हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो तवाफ़ करने के दौरान हजर अस्वद को बोसा दे, उसको छुए, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा धक्कम पेल होती है और गैर महरम के साथ भी जो है वहाँ पर यानी चलना होता है।
اور اس طریقے سے بے پردگی وغیرہ کرنا درست نہیں ہے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ جو ہے کسی عورت سے ہمارا ہاتھ لگے, کسی اس کا جسم کا کوئی حصہ لگے. تو ایسی صورت میں یعنی حرام کام سے بچنا ضروری ہے. یہ جائز کام کرنے کی وجہ سے حرام کام کا ارتکاب نہ کرے. اور اس کا بہت کم لوگ خیال کرتے ہیں, چونکہ پہلی مرتبہ جب لوگ جاتے ہیں تو ہر ایک کی جو ہے ایک بڑی خواہش ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے کہ بچپن سے ہم یعنی کعبۃ اللہ کا نام سنتے, حجر اسود کا نام سنتے ہیں کہ وہاں پر ہم جائیں گے تو بوسہ دیں گے. تو ہر ایک یہ تمنا لے کر آتا ہے, لیکن سب کو موقع نہیں ملتا. ہاں اگر ایسی جگہ ایسا وقت ہے کہ جب آپ بوسہ لے سکتے ہیں, پبلک نہیں ہے, تو پھر آپ جو ہے اس کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو چھو کر بھی جو ہے آپ طواف کر سکتے ہیں. تو طواف شروع کرنے سے پہلے کیا کرے, کندھوں والی چادر کا حصہ یعنی رائٹ کاندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال لے, یعنی حالت اجتباء اختیار کرے. جیسے یہ کیفیت ہے آپ کو پریکٹیکل میں بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے چھو کر یا اشارے سے, استلام اس کو کہتے ہیں, اشارے سے طواف شروع کرے. تو طواف آپ شروع کرتے ہیں, یا تو قریب ہے تو اس کو چھوئے اپنے ہاتھ سے, یا یہ کہ جو ہے اشارہ دور سے اشارہ کریں. اور کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے طواف کرنا اور دعا کرتے رہنا یہ بھی جائز ہے. تو آپ طواف جو شروع کرتے ہیں تو حجر اسود سے شروع کریں. تو پہلا طواف آپ کا شروع ہوتا ہے, پہلا چکر حجر اسود سے لے کر پھر واپسی حجر اسود تک جو ہوتی ہے تو وہ پہلا چکر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا چکر وہیں سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہیں پر ختم ہوتا ہے. تو اس طرح 7 چکر لگانا ہوتا ہے. تو حجر اسود کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں یہ ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا, جیسے کہ بتایا گیا کہ اگر ممکن ہو تو اس پر پیشانی بھی رکھنا جائز ہے, اور اگر ممکن نہ ہو سکے تو ہاتھ یا چھڑی سے اس کو چھو لینا, یعنی ہاتھ میں چھڑی ہے اس طریقے سے اس کو چھو لے, اور جس سے چھوا ہے اس کو بوسہ لینا جائز ہے اس طریقے سے. اگر چھونا لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے مشکل ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دے, دور سے اشارہ کر دے, لیکن اشارے کی صورت میں ہاتھ کو بوسہ دینا یہ درست نہیں ہے. لیکن اشارے کی صورت میں ہاتھ کو بوسہ نہ دیں, اور اشارہ کرتے وقت رفع الیدین کی طرح دونوں ہاتھوں کو اس طرح کرنا یہ بھی درست نہ کریں, درست نہیں ہے. دونوں ہاتھوں کو بلند نہ کریں, بلکہ ایک ہی ہاتھ کا اشارہ حجر اسود کو کر دیں, یہی کافی ہے. تو اس طریقے سے بہت سے لوگ یعنی 2 ہاتھوں کا اس طرح اشارہ کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں دور سے. بس جیسے آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہاں پر حجر اسود ہے, یہاں پر طواف شروع ہو رہا ہے, تو دور سے یعنی ہاتھ سے اشارہ کر لے, یہ کافی ہے. اور اس کی ایک دعا بھی ہے, کچھ صحابہ سے ثابت ہے, اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. یہ دعا کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں جب آپ کعبے کو دیکھیں. اب اس کے بعد جیسے ہم دیکھیں گے اس کے بعد کا کہ حجر اسود کو چھوتے یا اشارہ کرتے وقت کیا دعا پڑھیں. تو اب آپ طواف شروع کر رہے ہیں, حجر اسود کے پاس قریب ہے یا دور ہے, اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہیں, پھر وہاں سے طواف شروع کریں. تو یہ حجر اسود کو یعنی چھوئیں یا اشارہ کرتے وقت پڑھنے کی دعا ہے. اور حجر اسود کی فضیلت یہ ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے سے گناہ دھل جاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو لائے گا, اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھ رہا ہوگا, اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بات کر رہا ہوگا. اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جو اسے حق کے ساتھ استلام کیا ہے, اس کو چھوا ہے. حجر اسود جنت سے اتارا گیا ایک پتھر ہے, وہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا, لیکن بنو آدم کی خطاؤں کے سبب وہ سیاہ پڑ گیا. اب اس کے بعد رکن یمانی کیا ہے, اس کے سلسلے میں یہاں پر کچھ اہم باتیں ہیں کہ رکن یمانی کو صرف چھونا یہ درست ہے, بوسہ دینا درست نہیں ہے. اگر چھونا بھی ممکن نہ ہو تو پھر اشارہ کیے بغیر نکل جائے. حجر اسود میں کہا گیا کہ چھونا ممکن نہیں تو اشارہ کر دے دور سے, لیکن یہاں پر رکن یمانی پر اشارہ نہ کریں. چھو سکتے چھوئیں, ورنہ دور سے اشارہ نہ کریں, بس وہیں سے نکل جائیں. اب یہاں پر رکن یمانی یہاں پر ہے, یہاں حجر اسود ہے, یہاں سے ہم نے طواف شروع کر کے پورے چکر کاٹ کر یہاں پر آئے, یہ حجر اسود کو رکن یمانی کو استلام کر رہے ہیں, چھو رہے ہیں. اگر استطاعت نہ ہو چھونے کی تو اشارہ بھی نہ کریں, بلکہ یہاں سے حجر اسود تک پہنچ جائیں. تو یہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جو فاصلہ ہے, یہاں پر ایک دعا ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
یہ دعا کا اہتمام کرو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے آگ سے ہمیں بچا لے. اور باقی طواف میں جو بھی قرآنی دعائیں یا صحیح احادیث کی دعائیں یاد ہو وہ پڑھتے رہیں. اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں, اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں, یا پھر قرآن اور حدیث کی دعائیں اگر کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے, زیادہ بہتر ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اور کچھ چیزیں جو طواف میں کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ طواف کے دوران گفتگو کرنا جائز ہے, لیکن بلا وجہ بات چیت کرنا, گفتگو کرنا یہ درست نہیں ہے, اس سے پرہیز کریں. اور بہت سے لوگ ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا پڑھتے ہیں, ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا پڑھتے. پہلی چکر میں ایک دعا, دوسری چکر میں ایک الگ دعا, یعنی اس کی کتابیں لے کر آتے ہیں جو پرنٹڈ ہوتی ہے. لیکن ایسی طواف کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے, ثابت نہیں ہے, بلکہ جو چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں. البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا ثابت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اس دعا کا آپ اہتمام کریں. ہاں, اور اگر یہ ہے کہ عورت حیض کی حالت میں ہو تو طواف نہ کرے, چونکہ طواف پاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے کہ کعبۃ اللہ کا جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کعبۃ اللہ, اس کو حطیم کہتے ہیں, یہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. تو یہاں سے آپ پہلی چکر پہلا طواف شروع کیے, یہ پورے حجر حطیم وغیرہ کے آگے سے ہوتے ہوئے رکن یمانی, پھر وہاں سے پھر حجر اسود تک پہنچے, یہ پہلا طواف ہوا. آپ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے دوسرا طواف, تیسرا طواف, یعنی چکر, اس طرح 7 چکر یہیں سے شروع کریں, پھر یہیں پر آئیں تو پہلا چکر ہوا, دوسرا چکر, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹواں, ساتواں. اب یہ جو جگہ ہے آپ کو جو یہاں پر ایرو نظر آ رہا ہے, ایرو مارک, تو یہ ملتزم ہے, یعنی حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان کا جو حصہ ہے. تو اس سلسلے میں کچھ باتیں یہ بھی یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر پکڑ کر جو ہے دعا کریں, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اب یہاں پر کعبۃ اللہ کے میں نماز پڑھنا جو ہے بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ 1-2 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا جو بھی نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز پڑھیں گے تو اس کو 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور مکے کی ہر مسجد میں اتنے ہی ثواب کا تصور کرنے میں احتیاط لازمی ہے. یعنی کچھ لوگ 2 اقوال ہے کہ حدود مکہ جو بھی ہے وہاں پر نماز پڑھنے سے بھی کیا 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے, یا پھر مسجد ہی میں, مسجد کی دامن میں ہی نماز پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے. علماء کے درمیان اختلاف ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یعنی زیادہ بہتر یہ ہے کہ مسجد حرام میں آ کر پڑھیں. مردوں کو چاہیے کہ طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں تیز چلے, جس کو رمل کہتے ہیں, اور باقی 4 چکروں میں معمول کے مطابق چلے. اور اگر عورت ہے تو اس طریقے سے تیز رمل نہ کریں, تیز نہ چلیں. اور اگر ممکن ہو تو, چونکہ بھیڑ بہت زیادہ رہتی ہے, اگر ممکن ہو تو پھر شروع کے 3 چکروں میں مرد حضرات تیز چلیں, ورنہ جو ہے اگر نہ ہو تو پھر اپنی استطاعت کے مطابق عام طریقے سے بھی چل سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے. یہاں پر اپنا چہرہ, دونوں ہاتھ اور سینے کو کعبے کے اس حصے سے چمٹاتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے. اور اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کے 7 چکر مکمل کریں. تو اس کے بعد یہ کہ طواف کے ہر چکر میں ممکن ہو تو حجر اسود کا استلام کرے, یا پھر دور ہی سے اشارہ کرے. استلام یعنی چھونا, اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر دور سے اشارہ کر جائے. جب 7واں چکر ختم کر کے حجر اسود کی طرف آتے ہیں تو اس وقت بھی تکبیر اور استلام کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ پہلے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کیے تو پہلا چکر ختم ہوا, تو پھر دوسرا چکر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہاں سے شروع کریں. تو 7واں چکر بھی یعنی جب مکمل ہو جائے گا تو وہاں پر بھی دور سے اشارہ کریں یا ہاتھ سے چھوئے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہاں سے چلے جائیں. تو یہاں پر طواف الحمدللہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد مقام ابراہیم پر ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 چکر مکمل کرنے کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اور وہاں پر جہاں پر بھی جگہ ملے, اگر وہاں پر جگہ نہ ملے تو جہاں پر بھی کعبۃ اللہ میں جگہ ملے تو وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں.
پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرے، اور وہاں سے فوراً نکل کر یعنی زمزم کا پانی پیے۔ زمزم کا پانی جو ہے یہ کچھ سر پر بھی ڈال لیں، اور بیٹھ کر پانی پینا بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر پینا بھی۔ زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا اور سعی کے لیے صفا پہاڑ کی طرف جانا چاہیے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ فوراً 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر دعا وغیرہ کرنے کے لیے بھی نہ رکیں، جیسے کہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوراً وہاں سے سعی کے لیے نکل جائیں۔ سعی صفا پہاڑ پر چڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھے، صفا مروہ کی سعی، تو وہاں پر صفا پہاڑ پر یہاں سے یعنی کعبۃ اللہ کے قریب پاس میں ہی ہے، یہ دعا پڑھتے ہوئے پہاڑ پر چڑھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اسی سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس طریقے سے یہ ہے کعبۃ اللہ، یہ ہے حجر اسود۔ ہم نے پھر یہاں پر جو ہے چکر ختم کر کے 7ویں چکر یہاں سے ہم داخل ہوں، صفا کا جو پہاڑ ہے وہاں پر چڑھتے ہوئے یہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ وہ پڑھ کر پھر قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، لا الہ الا اللہ 4تھا کلمہ، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی یہی کلمات پڑھیں اور پھر دعا کریں، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی کلمات پڑھیں، پھر دعا کر کے وہاں سے ہم مروہ کی طرف نکل جائیں، صفا سے سعی کا آغاز کر کے مروہ پہاڑی پر چلے جائیں، اور اسی طریقے سے وہاں پر بھی جا کر یہی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور پھر اب صفا سے مروہ یا مروہ سے صفا جب آ رہے ہیں، آپ وہاں سے سعی کر رہے ہیں، تو ایک گرین لائٹ نظر آئے گی آپ کو دائیں بائیں، تو اس کے درمیان تیزی سے چلے، صرف مرد حضرات وہ گرین نشانے کے درمیان تیز تیز چلے، عورتیں نہیں ہیں، عورتیں اس طرح تیز نہ چلیں۔ ہاں اگر مرد حضرات کے ساتھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، ساتھ چھوٹنے کا ڈر ہے، تو مرد حضرات بھی آہستگی سے چل سکتے ہیں۔ اگر کوئی نہ ہو تو پھر جو ہے ایسی صورت میں کوئی پریشانی نہ ہو تو مرد حضرات وہاں پر آپ تیزی سے یعنی کچھ فاصلہ ہے یہاں پر، وہ اس فاصلے میں تیزی سے چلے۔ تو یہ سعی کرنے کا طریقہ رہا۔ تو پہلی سعی میں بھی 7 چکر ہوتے ہیں، صفا سے آپ نکلتے ہیں مروہ کو تو 1، اور پھر مروہ سے صفا آتے ہیں تو 2، اس طریقے سے آپ کو شروعات صفا سے ہوتی ہے اور ختم مروہ پہ یعنی اس کا چکر ہوتا ہے، سعی کا چکر۔ الحمدللہ اس طریقے سے یعنی صفا مروہ کی بھی سعی کس طرح کی جاتی ہے سنت کے مطابق ہم نے جانا ہے۔ دوران سعی جو بھی قرآنی یا صحیح احادیث کی دعائیں یاد ہوں اس کو پڑھتے رہیں، اس کے لیے بھی کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ جیسے طواف کے دوران کچھ لوگ خاص دعائیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی کوئی خاص دعا کرتے ہیں ہر سعی کے لیے، اس طرح کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی جو بھی دعا آپ کو یاد ہو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سعی کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ جیسے طواف کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، سعی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بعض صحابہ سے یہاں پر ایک دعا ثابت ہے سعی میں، رب اغفر وارحم انت الاعز والاکرم، اس دعا کو پڑھنا بھی جو ہے درست ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم چیز یہ ہے، جیسے کہ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ لوگ عبادت کے لیے آ رہے ہیں تو عبادت کریں، لیکن وہاں پر دکھلاوا بالکل بھی نہ کریں۔ آپ جب کعبۃ اللہ جائیں گے، مسجد حرام جائیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، منی جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، اور اپنے یعنی وہ احرام کی حالت میں رہیں گے، تو آپ کے اندر ایک قسم کا خشوع خضوع ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، للہیت ہو کہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے۔
تو فوٹوز وغیرہ لے کر شیئر کرنا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے. یہ والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی اہل ایمان جو کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جو لغویات سے بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس سے دور ہوتے ہیں. تو لہٰذا فوٹوگرافی وغیرہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اور خصوصاً اس کے ساتھ ساتھ جو بے پردگی، بے حیائی وغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں. دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں تو ہر ایک اپنی اپنی عبادت میں لگا رہے، نہ کہ جو ہے دوسروں کو گھورتا ہوا دیکھے، گھورتے ہوئے ان کے جو ہے مال پر نظر رکھتے ہوئے. اس طریقے سے اگر ہم ایسا اپنے دماغ کو چلائیں گے تو عبادت سے ہم محروم ہوں گے. پھر اس کے بعد اب آئیے دیکھیں گے کہ کیا اور کون سی چیز ہے عمرے میں. اب ہم نے طواف کر لیا، سعی کر لی، اب حلق اور تقصیر یہ بھی بعض علماء کے پاس عمرے کے واجبات میں سے ہے اور بعض کے پاس ارکان میں سے ہے. تو سعی کے بعد مردوں کو سر کے سارے بال کٹوانا یا منڈوانا چاہیے. اپنے سر کے سارے بال یا تو نکال دیں یا منڈوائیں. ہاں اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ صرف سر کے بال کٹوانا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کو حج کرنا ہے. تو حج میں اگر آپ کو بال نہیں رہیں گے تو پھر آپ کو یعنی سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے قصر کرنا زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے. البتہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں میں سے جو آخری حصہ سرا ہوتا ہے اس میں سے ایک پور بال کاٹ لیں. ہاں اس سلسلے میں یعنی یہ درست ہے کہ عورت کے بال کاٹ سکتی ہے یا شوہر عورت کے بال کاٹ سکتا ہے، اپنی بیوی کے بال، لیکن جو ہے غیر محرم سے بال کٹوانا یہ مناسب نہیں ہے. اس کے بعد آپ یعنی عمرہ آپ کا مکمل ہو چکا اور احرام کی چادریں کھول کر اتار کر عام لباس پہن سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کا عمرہ قرآن و سنت کے مطابق مکمل ہوا. اب آئیے اس کے بعد ہم حج کے طریقے کو دیکھیں گے کہ حج کیسا ہوتا ہے. یہاں تک ہم نے عمرے کا طریقہ جانا ہے. اب حج قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حج تمتع، دوسرا حج قران اور تیسرا حج افراد. یہ 3 حج کی قسمیں ہیں. تو حج تمتع یہ افضل ہے اور حج قران بھی اور حج افراد بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس میں کچھ فروق ہے کہ حج افراد میں یہ اس میں یعنی ذبح کرنا نہیں ہوتا ہے، جانور کو ذبح کرنا نہیں ہوتا ہے، قربانی نہیں ہوتی ہے. حج قران میں یعنی اس میں قربانی بھی ہوتی ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں احرام نہیں کھولتے ہیں. یعنی جب احرام کی نیت سے داخل ہو جائیں تو عمرہ کے بعد حج قران میں حج مکمل ہونے تک احرام کی حالت میں رہیں گے. اور حج افراد میں بھی آپ جب مکہ آ جائیں گے احرام پہن کر حج کی نیت سے، تو عمرہ کرنے کے بعد طواف قدوم وغیرہ کرنے کے بعد آپ اسی حالت میں رہیں یہاں تک کہ پھر حج کے ایام بھی مکمل ہو جائیں. تو ان دونوں میں یہ چیز ہے. لیکن حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد حج ہوتا ہے. تو عمرہ کرنے کے بعد جیسے ابھی ہم نے عمرہ کا کیا طریقہ ہے پورا ہم نے تفصیل سے اس کو معلوم کیا ہے. تو اس عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ حلال ہو سکتے ہیں عام لباس پہن کر. پھر 8 ذی الحجہ یعنی یوم الترویہ کو آپ پھر دوبارہ احرام کی نیت کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام بھی ہے کہ یہ مسجد حرام ہے اور یہاں سے پھر آپ کو یعنی مینا جانا ہے. پہلے سے یہاں پر طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، مسعی ہے، سعی کی جگہ ہے، صفا مروہ ہے. پھر یہاں سے آپ کو 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے. پھر مینا کے بعد پھر 9 ذی الحجہ کو یعنی فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے کے بعد میدان عرفات جائیں گے اور پھر وہاں سے مزدلفہ آئیں گے. 9 ذی الحجہ کو یعنی کہ رات میں یہاں پر قیام کریں گے مزدلفہ میں. پھر 10 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے خوب روشنی ہونے کے بعد یہاں سے پھر آپ مینا واپس جائیں گے. مینا جا کر وہاں پر پھر آپ کو کنکریاں وغیرہ مارنا ہوگا. جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مار کر پھر وہاں پر آپ کو قربانی کرنا ہے اور پھر حلق کرنا یا تقصیر کرنا ہے. پھر وہاں سے پھر آپ کو خاکہ بیت اللہ جا کر طواف افاضہ یا طواف زیارت، دو بھی ایک ہی چیز کے نام ہیں، تو کر کے پھر آپ جو ہے فارغ ہو سکتے ہیں. تو 4-5 کام یہاں پر
यानी रह जाते हैं ईद के दिन के। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना फासला है यानी मक्के से मिना और मिना से अराफात वगैरह। तो जद्दा एयरपोर्ट पर आप उतरते हैं इंडिया से, जब आप जा रहे हैं तो वहाँ से मक्कतुल मुकर्रमा 80 किलोमीटर है और मक्के मुकर्रमा से मिना ये 8 किलोमीटर है और मिना से अराफात ये 16 किलोमीटर है। अगर कोई पैदल सफ़र के लिए जाता है, सफ़र करके जाता है बग़ैर सवारी के, तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और अराफात से मुज़दलिफ़ा आने के लिए 7 किलोमीटर है, पैदल अगर कोई आता है तो उसके लिए 2 घंटे दरकार है। और इसी तरीके से मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने के लिए 450 किलोमीटर 450 किलोमीटर्स वहाँ पर लग जाते हैं। वहाँ पर यानी तकरीबन जो है 4.5 से 4.5 घंटे आपको बस में लग जाते हैं। तो ये डायग्राम रहा जहाँ से हमको जो है मस्जिद हराम से यानी मिना जाना है, जब अराफात जाना है, मुज़दलिफ़ा आना है, फिर मिना आकर वहाँ पर 10, 11, 12, 13 3-4 दिन यहाँ पर क़ियाम करके फिर वहाँ से हम तवाफ़ इफ़ाज़ा करके रुख़्सत हो सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा यानी आपके सामने डायग्राम रहा। अब यहाँ से एक एक चीज़ हम मालूम करेंगे कि इसमें क्या क्या और तफसीलात हैं। हज तमत्तु उमूमन हिंदुस्तानी हुज्जाज किराम करते हैं और ये अफजल भी है, लिहाजा हम हज क़िरान और हज इफ़राद को छोड़कर हज तमत्तु के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। आइए, हज तमत्तु के लिए सबसे पहले उम्रा करना ज़रूरी होता है। तो उम्र का तरीक़ा आपने जो जैसे जाना है इससे पहले के दर्स में, तो उस तरीक़े पर आप उम्रा कर लें। अब यहाँ से आप जा रहे हैं, जाने के बाद आप पहले उम्रा कर लें। उम्रा करने के बाद आप हलाल हो जाएंगे, एहराम खोलकर फिर अपना सादा लिबास पहनेंगे। फिर वहाँ से फिर 8 ज़िलहिज्जा तक आप यानी 7 ज़िलहिज्जा तक आप यानी इत्मीनान सुकून के साथ इबादत करते हुए रहें। आप अपने आम लिबास में खाएं पिएं रहें जहाँ चाहें। और उसके बाद जब 8 ज़िलहिज्जा जब आती है, जिसका नाम यौमुत तरविया है, तो मक्के मुकर्रमा में जहाँ पर भी आप रहते हों, अपने होटल्स में या फिर अपने घरों में या फिर अपने रिश्तेदारों के पास या एक मक्के मुकर्रमा में जहाँ पर भी आप हों, वहाँ से हज की नीयत कर लें। अब हज की नीयत के सिलसिले में जैसे बताया गया कि एहराम बांधना चाहिए। अब एहराम बांधने से पहले पहले क्या करें, आप गुस्ल करें और अपने जिस्म पर खुशबू लगाएं और फिर उसके बाद यानी हज की नीयत कर लें। और एहराम के कपड़ों पर खुशबू ना लगाएं, औरतें ना कपड़े पर खुशबू लगाएं और ना ही जिस्म पर खुशबू लगाएं। अब इसके बाद हम जब एहराम के कपड़े पहन लिए, जैसे कि प्रैक्टिकल बताया गया था किस तरह एहराम पहनना है, वहाँ पर आपको दिल की इरादे के साथ साथ ज़बान से भी हज की नीयत करना है। इसके अल्फाज क्या हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जा, अल्लाह मैं हज के लिए हाजिर हूँ। तो आप एहराम बांध कर 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांध कर अपनी ज़बान से ये बुलंद आवाज़ से नियत पढ़ें, नियत करें अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन। उसके बाद फिर आपको चाहिए कि यहाँ से उसके बाद आप यहाँ से बुलंद आवाज़ से तलबिया कहते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये पढ़ते हुए आप यहाँ से मिना जाएंगे। और उसके बाद इसके साथ साथ एक और लफ्ज़ भी है, एक और दुआ भी है, उसको भी पढ़ते रहें, यानी एक मरतबा पढ़ें अल्लाहुम्मा हज्जतन ला रिया फीहा वला सुमआ, ऐ अल्लाह मैं ये हज कर रहा हूँ, इसका मकसद न दिखावा है और न ही शोहरत तलबी है। और फिर वहाँ से आप तकबीरात पढ़ते हुए तलबिया पढ़ते हुए मिना जाएंगे। अब ये आपके सामने मिना का मैदान है और मिना पहुंचकर आपको क्या करना है, आप ज़वाल से पहले वहाँ पर पहुँच जाएं और ज़वाल के बाद आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, असर पढ़नी है, मगरिब पढ़नी है, इशा पढ़नी है, फिर फजर की नमाज भी पढ़ना है। तो हर नमाज ज़ोहर की जो 4 रकात है और असर की 4 रकात है और इशा की 4 रकात है, इनको 2-2 रकात करके पढ़ना है और हर नमाज को अपने अपने वक्त पर पढ़ना है। और मगरिब की नमाज वो 3 रकात वैसे ही पढ़ें, इशा की और इसी तरह फजर की नमाज 2 रकात सुन्नत 2 रकात फ़र्ज़ वो अपनी वैसे ही पढ़ें। तो ये मिना के मैदान में आपको 9 ज़िलहिज को क़ियाम करके नमाज़ें पढ़ना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए
کہ جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہونے کے بعد 9 ذی الحجہ کے دن عرفے کے میدان کی طرف آپ نکل جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تلبیہ وغیرہ پڑھتے ہوئے عرفہ روانہ ہو جائیں۔ اب عرفے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، یہاں سے جو عرفے کے میدان میں، چونکہ حج اصل عرفے کا نام ہے، عرفے کے دن عرفے کے میدان میں قیام سے جو ہے حج مکمل ہوتا ہے، تو عرفے کے دن کی جو فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن بہت زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے بندوں سے، اور پھر ان حاجیوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ یہ بندے یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیوں آئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فخریہ انداز میں ان کے سامنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیوں آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر عرفے کے دن ہمیں 9 ذی الحجہ کے دن عرفے کے میدان کو جانا ہوگا۔ تو حاجیوں کے لیے اب ایک سوال ہے کہ روزہ رکھنا کا کیا حکم ہے، حاجی روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، چونکہ غیر حجاج کے لیے عرفے کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، اس کے جو ہے بہت سے فضائل ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس میں 2 طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے عرفے کے دن روزہ رکھنا امام البانی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، اور جو منع کردہ جو حدیث ہے وہ ان کے نزدیک ضعیف ہے۔ لیکن مستحب کیا ہے؟ مستحب یہی ہے کہ روزہ نہ رکھنا، یہی مستحب ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا، کیونکہ یہ زیادہ آسانی ہوگی حاجی کو، اور صحیح مسلم میں بھی روزہ نہ رکھنے ہی کو مستحب قرار دیا ہے، اور اس کے لیے باب باندھا گیا ہے عرفے کے دن میدان عرفات میں حاجیوں کے لیے روزہ نہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد اب یہاں سے میدان عرفات میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو میدان عرفہ میں داخل ہونے سے پہلے ممکن ہو تو وادی نمیرہ میں ایک جگہ ہے، وہیں میدان عرفہ سے تھوڑا سا ہٹ کر وہاں پر قیام کرے، پھر وہاں پر ظہر کے وقت میدان عرفات میں جو امام حج ہوتا ہے اس کا خطبہ سنے، پھر وہاں پر 2 نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، ظہر کی اور عصر کی، اور وہ بھی جمع بین الصلاتین کر کے قصر کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، یعنی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، ایک اذان کے ساتھ 2 اقامت کے ساتھ وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کے پھر وہاں سے آپ یعنی مکمل طور پر دعا مناجات کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اور یہ میدان عرفات ہے جہاں پر لوگ جمع ہے، جبل الرحمہ ہے، تو یہاں پر خیمے بھی لگے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ بغیر خیموں ہی کے گزار دیتے ہیں، بہت کم وقت ہوتا ہے، تو یہاں آپ کو مغرب تک رہنا ہوتا ہے، تو طلوع آفتاب سے پہلے پھر آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد عرفات کے میدان میں داخل ہونا، اور جبل رحمت کے دامن میں اگر یا جہاں کہیں بھی جگہ میسر ہو وقوف کر لیں، اور قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر قرآن دعائیں مانگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں مانگے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، اور اس طرح وہ وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، لہٰذا اس کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور خصوصاً اس دن ایک خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فرمایا کہ یہ سابق انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے سنت ہے یہ دعا پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 4تھا کلمہ ہے، اور یہ دعا بھی پڑھنا ثابت ہے۔ انما الخیر خیر الآخرہ، بلا شبہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، حقیقی خیر آخرت کا خیر ہے، آخرت کی بھلائی ہے۔ البتہ تاخیر ہونے والے اگر 10 تاریخ کو طلوع فجر سے پہلے میدان عرفات پہنچ جائے تو یہ ان کا رکن بھی ادا ہو جائے گا۔ یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر یعنی میدان عرفات میں اگر کوئی تاخیر سے آئے، فجر سے پہلے آئے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہا گیا کہ جو ہے میدان عرفات میں اگر تھوڑا سا بھی وقت، اگر کوئی بیمار بھی اگر ہے، 2 منٹ کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی اگر اس کو لا کر بٹھایا جائے تو اس کا یعنی گویا کہ جو ہے عرفہ میں وقوف مکمل ہو جاتا ہے، اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ممکن ہو تو مسجد نمیرہ میں امام کے ساتھ نماز پڑھے، اگر جو ہے وہاں پر جگہ نہ ملے تو جہاں پر بھی اپنے میدان عرفات میں اپنا قیام ہے وہاں پر جماعت
کے ساتھ نماز ادا کرے. اور 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات میں قیام مینا واجب نہیں بلکہ سنت ہے، البتہ معمولی سمجھ کر نظر انداز بھی نہ کریں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کے دن مینا میں قیام کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ تو سنت ہے، واجب نہیں ہے. لیکن ایسی صورت میں کچھ لوگ جو ہے سستی کاہلی کرتے ہیں، ویسا بھی نہ کریں. اس کے بعد یہاں سے مینا یہاں سے عرفہ، اس کے بعد عرفات سے آپ جا رہے ہیں مزدلفہ کو. تو مزدلفہ کو وہاں عرفات سے کب نکلے مزدلفہ کے لیے؟ غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر آپ وہاں سے سکون اور اطمینان سے نکل جائیں. جیسے سورج غروب ہونے کے بعد بہت سے لوگ دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بسوں میں نکل جاتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے. یہ درست نہیں ہے. سورج غروب ہونے کا انتظار کریں، اس کے بعد تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائے. اور عرفہ سے روانہ ہوتے وقت بہتر ہوگا کہ وضو کر کے وہاں سے نکلے. اگر مزدلفہ آدھی رات 12 بجے تک بھی نہ پہنچ سکیں تو راستے ہی میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کر لیں. چونکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے، آپ کو اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر جو ہے عرفات سے مزدلفہ جائیں گے تو اس کا اندازہ ہوگا. تو ایسی صورت میں بس کچھ لوگ بس سے جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے اپنے سواری سے جاتے ہیں، کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں. تو اگر آپ آدھی رات سے تک بھی نہ پہنچ سکے تو راستے ہی میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع بین الصلاتین کر کے قصر کے ساتھ ادا کر لیں. اب مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ قصر کے ساتھ اکٹھا کرے. اور اس کے بعد وہاں پر کوئی اور عبادت نہیں ہے بلکہ وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد آپ آرام کریں، رات بھر آرام کریں. اور 10 ذی الحجہ کی نماز فجر بھی وہیں پر پڑھیں اور معمول کے مطابق تھوڑا سا جو ہے فجر کا وقت شروع ہوتے ہی اس کو ادا کر لے. فوراً فجر کا وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھ کر پھر وہاں سے پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعاؤں میں مشغول ہو جانا ہے. یہاں سے پھر آپ کو تلبیہ وغیرہ پڑھتے ہوئے وہاں سے آپ کو نکل جانا ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا کمزور عورتیں، عمر رسیدہ عورتیں، معذور لوگ کیا آدھی رات کے بعد نکل سکتے ہیں مزدلفہ سے مینا کی طرف؟ ہاں، نکلنا جائز ہے، لیکن کنکریاں سورج طلوع ہونے کے بعد ہی ماری جائیں. امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق سورج طلوع ہونے سے پہلے کنکریاں مارنا جائز ہے، اسماء رضی اللہ عنہا کے عمل اور فہم کی روشنی میں. تو ایسے مسئلے میں کیا کرنا ہے؟ 2 علماء کے الگ الگ اقوال ہے، اس میں ایک صحابہ کا عمل بھی ہے. تو ایسے مسائل میں احتیاط کرنا ہی بہتر ہے چونکہ اختلاف سے بچنا یہ زیادہ مناسب ہے. فجر سورج طلوع ہونے کے بعد ہی کنکریاں ماریں. البتہ وہاں سے آدھی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد ایسے کمزور لوگوں کو نکلنا جائز ہے. اب اس کے بعد دیکھیے ہمیں کیا کرنا ہے. یہاں سے سیدھا مزدلفہ سے مینا جانا ہے. تو 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے. تو 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے آپ مینا پہنچیں اور مزدلفہ جانے سے پہلے وہاں سے کچھ کنکریاں چن لیں اور وہاں سے پھر آپ مینا جو ہے لے کر جائیں. اور اس کا سائز کتنا ہو؟ چنے سے کچھ بڑا ہو، یہ اتنا جو ہے اس کا سائز ہو جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ کہ اس کا کتنا سائز ہے کنکری کا. تو اتنا جو ہے چھوٹا سا پتھر آپ جو ہے چن لیں. اور اگر نہ وہاں سے آپ نہ چن سکیں تو پھر آپ مینا میں کہیں سے بھی جا کر اس کو لے سکتے ہیں. اب یہاں پر کچھ لوگ اس پتھر کو بہت ہی مقدس سمجھ کر، عبادت کا پتھر ہے، اس کو دھوتے ہیں اور اس کو جو ہے بہت ہی جو ہے باعزت طریقے سے اس کو رکھتے ہیں. تو اس کو دھونا کرنا یہ بھی جو ہے ثابت نہیں ہے. اور پھر اگر کوئی شخص مجبور ہے، کوئی خود اپنے کنکریاں نہیں مار سکتا ہے، تو ایسا شخص کیا کسی اور کو اس کا نائب بنا سکتا ہے؟ ہاں، آپ کی طرف سے کوئی اور بھی نائب بن سکتے ہیں. تو 10 ذی الحجہ کے دن آپ کو مزدلفہ سے نکل کر مینا پہنچنا ہے. راستے میں بہت زیادہ بھیڑ رہے گی، آپ اپنے ساتھیوں کا بالکل ہاتھ پکڑ کر ساتھ رہیں، دور ہونے کی کوشش نہ کریں کیونکہ وہاں بہت سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. نوجوانوں کا بھی ہاتھ چھوٹ جاتا ہے، پہلی مرتبہ جا رہے ہوں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. اب آپ عید کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس میں آپ کو
4 से 5 काम आपको करने हैं। पहली बात यह है कि आपको उस दिन सूरज तुलू होने के बाद जमरे उक़बा को रमी करना है और उसके बाद कुर्बानी करना है। फिर तीसरा अमल अपने सर के बाल या तो मुकम्मल निकालना है जिसको हलक कहते हैं, या तकसीर यानी कटिंग करवाना है, और चौथी चीज़ तवाफ़ इफ़ाज़ा और सई करना है। तो ये 4 काम आपको ईद के दिन करने के हैं। तब रमी तो कब करना है, इसका वक्त क्या है, तुलू आफ्ताब के बाद करना है। अब यहाँ पर एक साथ अब जब जाएंगे मीना में और तो पहले जमरे उला मिलेगा, फिर जमरे उस्ता मिलेगा, फिर जमरे उक़बा मिलेगा, यानी बड़ा शैतान जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं। तो आप पहला और दूसरा पार करके तीसरा जो यानी जमरे उक़बा है उसको जाकर 7 कंकरियाँ मारेंगे। और ये 7 कंकरी, हर कंकरी पर जो है बिस्मिल्लाह, हर कंकरी पर अल्लाह अकबर कहते हुए बुलंद आवाज़ से जो है तकबीर तलबिया पढ़ते हुए मारेंगे। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो है तुलू आफ्ताब के बाद जमरे की तरफ रुख करके मीना सीधे हाथ की तरफ और मक्का बाएं जानिब रहे। तो इस तरीके से आप कंकरियाँ मारेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में मक्का रहेगा और सामने आपके यानी मीना रहेगा। और इसी तरीके से बड़े जमरे को एक एक करके 7 कंकरियाँ अल्लाह अकबर कहकर मारें और इसके बाद तलबिया बंद कर दें। तो कंकरियाँ मारने तक आप तलबिया पढ़ते रहें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। उसके बाद ये इसको मारने के बाद 7 कंकरियाँ तकबीरात तलबिया बंद कर दें। और तुलू आफ्ताब से पहले कंकरियाँ मारना जायज़ नहीं है, अलबत्ता ज़वाल आफ्ताब के बाद रात तक कंकरियाँ मारना जायज़ है। तो जमरात को सिर्फ कंकरी मारें, दूसरी चीज़ें फेंकना गलत है। बहुत से लोग गुस्से में आकर, अब शैतान उनको मिला, वही मौका है, बहुत से लोग चप्पल फेंक कर मारते हैं और बहुत से लोग बड़े बड़े पत्थर फेंक कर मारते हैं, ये सही तरीक़ा नहीं है। तो लिहाजा आप यानी वहाँ पर जो गड़ा होता है उसमें एहतियात से अल्लाह अकबर कहकर कंकरी डालें, और ज़रूरी नहीं कि जो खंबा है उसको जाकर लगे। तो इस तरह आप कंकरियाँ मारेंगे। उसके बाद आपको हलक करना है, कुर्बानी करना है। दूसरे नंबर पर वो कुर्बानी अगर आप अपनी तरफ से हो सके तो मनहर जाएं जहाँ पर कुर्बानी की जा सकती है, खुद अपने हाथ से जानवर को ज़ुबाह करें। अगर ना हो सके तो किसी और को, यानी बैंक वगैरह को, राजही बैंक वहाँ पर मौजूद है, या हुकूमती सतह पर जो भी मंजूर शुदा जो इदारे हैं वहाँ पर पैसे जमा करें, वो आपकी तरफ से उस दिन कुर्बानी कर देंगे और आपको बता दिया जाएगा कि ये वक्त तक आपकी कुर्बानी हो जाएगी। और वहाँ पर यानी वो गोश्त जो है कुछ खुद भी पका कर खा सकते हैं और उस गोश्त को वहाँ के गरीबों में तकसीम भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि उनमें से खाओ और क़नाअत से बैठे रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। अब ऊँट में और गाय में साथ साथ लोग शरीक हो सकते हैं। तो अलबत्ता जो है अगर कोई जो है बकरा दे रहा है तो वो अपनी एक की तरफ से एक जानवर ज़बाह करे। अब यहाँ पर एक मसला ये भी होता है कि अगर किसी के पास हदी के जानवर ना हो, यानी बकरा वगैरह देने की ताकत ना हो, पैसे ना हो, या जो है गाय में या ऊँट में हिस्सा लेने की ताकत ना हो, तो क्या करे। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो है वो हज के अय्याम में 3 दिन रोज़े रखे और घर आने के बाद 7 रोज़े रखे। तो इस तरह ये 10 रोज़े रखने से यानी उसकी कुर्बानी का ये बदला हो जाता है। अब उस दिन ईद का दिन और तीसरा काम करना क्या है, हमको हलक या तकसीर करना है। अपने सर के बाल या तो मुकम्मल काटना है या तकसीर करना है, कटिंग करना है। हेयर कटिंग ये भी जो है दुरुस्त है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यहाँ पर हज के मौके पर यानी हलक करना बेहतर है। और इसके बाद आप क्या है हलाल हो गए, तहल्लुल अव्वल जिसे कहते हैं। उसके बाद आप यानी आम लिबास पहन सकते हैं और ख़वातीन भी अपने सर के बाल यानी उसके आखिरी किनारे से एक पोर जो है काट लें। उसके बाद आप जो है हलाल हो गए। अब आपको एक चीज़ बाकी रह गई, वो तवाफ़ इफ़ाज़ा है और सई है। तो इससे पहले आपको यानी अपने आम लिबास में आ जाना, आम लिबास पहन लेना जायज़ है, लेकिन तवाफ़ इफ़ाज़ा से पहले बीबी से मुबाशरत करना दुरुस्त नहीं है। तो उस दिन का चौथा काम क्या है, मिना से मक्का जाकर तवाफ़ इफ़ाज़ा करना है। और इस तवाफ़ इफ़ाज़ा में इज्तिबा और अमल ना करें, यानी इज्तिबा यानी अपना हाथ ना खोलें एहराम में,
اور اسی طریقے سے جو طواف کے دوران اور تیز تیز بھی مردوں کے لیے جو چلنا ہے شروع کے 3 چکر میں ویسا بھی نہ کریں کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. اور 7 چکر کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے, پھر وہاں جانے کے بعد اس کے بعد پھر صفا مروہ کی سعی کر لیں اور وہاں سے مکہ سے پھر مینا واپس آ جائیں. تو یہ آپ کا یعنی عید کے دن کے 4 کام ہیں جس کے ذریعے سے یعنی الحمدللہ آپ تحلل اکبر بھی ہو جاتا ہے, یعنی اس کے بعد بیوی سے مباشرت کرنا بھی درست ہے. اور ان کاموں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آگے پیچھے کیا کر سکتے ہیں, یعنی اگر کوئی پہلے حلق کر لیا رمی کرنے سے پہلے, یا قربانی کر لیا حلق سے پہلے, یا پھر جو ہے طواف افاضہ کر لیا رمی سے پہلے, کیا درست ہے؟ ہاں, اس میں جو ہے آگے پیچھے کرنا درست ہے. یعنی ان کاموں میں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کام کر لیا ہے اس سے پہلے, تو کہا کہ جو ہے کوئی حرج نہیں ہے, افعل ولا حرج, افعل ولا حرج فرمایا. تو اسلام کی جو ہے خوبی ہے کہ اگر سب کو ایک ہی وقت ایک ہی کام کرنے کا حکم دیتا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو بہت مشکل ہو جاتی, زیادہ بھیڑ ہو جاتی. اسی لیے اسلام میں یہ گنجائش ہے. اب یہاں پر 10 ذی الحجہ میں ہم نے اتنے سارے کام کیے ہیں, تو یہاں پر یہی ہمیں کہا گیا کیا ہے اس میں, تھوڑا سا اس کو قریب کر لیجیے. یہ اختلافی مسئلہ چھوڑ دیں گے, اس کو یہاں جائیں گے 11 میں. تو 10 ذی الحجہ کے دن یہ 4 کام ہم نے مکمل کر لیے. اور اگر اس میں سے طواف افاضہ اگر ہم نے نہیں کیا ہے, 3 کام کیے ہیں طواف افاضہ کے علاوہ, تو اگر کوئی آخر میں کرنا چاہتا ہے جانے سے پہلے تو یعنی مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف افاضہ آپ کر سکتے ہیں. طواف افاضہ کر کے اب وہاں سے سیدھا رخصت ہو جائیں, پھر وہاں پر طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی اس میں آپ نیت کر سکتے ہیں. اب آپ کو 11, 12 اور 13 ذی الحجہ یعنی ایام تشریق کہتے ہیں, یہ مینا میں آپ کو گزارنا ہے. تو وہاں پر آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ جمرہ اولا, جمرہ وسطیٰ, جمرہ عقبہ یعنی تینوں یعنی ان جمرات کو کنکریاں مارنا ہے. اور زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے, دعائیں مانگنا ہے. تو یہ آپ کو یعنی ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف بیان کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں. تو آپ کو ایام تشریق میں رمی جمرات کرنا ہے. تو جمرہ اولا, جمرہ وسطیٰ کو اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں مارے. اب اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ جب جائیں گے کنکریاں مارنے کے لیے, تو پہلے جمرہ اولا پر 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر ایک ایک کر کے جو ہے اس میں ڈالیں گے. اس کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کر آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں. پھر وہاں سے ہٹ کر پھر جمرہ وسطیٰ پر جائیں, وہاں پر بھی 7 کنکریاں گن کر مارے. اگر شک ہو جائے تو یعنی کمی اگر 7 کی 6 کے ہم نے جو ہے 7 مارا یا 6 مارا, اگر ہم کو جو ڈاؤٹ ہے تو 6 پر اکتفا کریں, پھر اس میں ایک اضافہ کر لیں. تو اس طرح آپ 7 کنکریاں مارنے کے بعد جمرہ وسطیٰ پر جائیں, پھر وہاں پر بھی جمرہ وسطیٰ پر جانے کے بعد پھر وہاں کنکریاں مارنے کے بعد پھر ہٹ کر دعا کرے. پھر وہاں اس سے آگے جانے کے بعد جمرہ عقبہ ہے جو بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں, تو وہاں پر بھی 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر دعا نہ کرے, وہاں سے پھر سیدھا اپنے یعنی جہاں قیام گاہ پر پہنچ جائیں. تو اس طرح آپ زوال کے بعد یعنی تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں. نیکسٹ اب آپ کو قیام مینا کے دوران اور کیا کیا کام کرنے ہیں. اگر ممکن ہو تو روزانہ آپ مکہ جا کر طواف کریں, اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر جو ہے کوئی بات نہیں, وہیں پر آپ رک کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں. صرف طواف کرے, سعی نہ کرے. یعنی اگر آپ مکہ جا رہے ہیں, وہاں پر ایک مسجد ہے, اس کا نام مسجد خیف ہے مینا میں, وہاں پر باجماعت نماز ادا کرتے رہیں, چونکہ وہ ایسی مسجد ہے جس میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے. اور زیادہ سے زیادہ قیام مینا میں
تکبیر تحلیل اللہ تعالیٰ کی تعریف تسبیح بیان کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ زیادہ ذکر کریں۔ اور اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو منا سے واپس آنا ہو، تو یہاں پر 11 ذی الحجہ اس طرح آپ نے مکمل کی ہے اور وہاں پر نمازیں پڑھتے ہوئے، پھر اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو اگر کوئی جو ہے وہاں نکلنا چاہتا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے نکل جائے، آفتاب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جائے اور وہاں سے منا سے نکل کر چلا جائے۔ اور اگر کوئی جو ہے یعنی سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے، بلکہ 13 ذی الحجہ کو وہاں پر رک کر زوال کے بعد پھر رمی کر کے وہاں سے منا سے واپس آ جائے، پھر وہاں سے پھر اپنے مکہ جا کر طواف افاضہ کر کے وہاں سے اپنے گھر جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اگر تم کو یعنی فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ کو قیام کر کے نکلنا چاہتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، اور اگر کوئی اس سے زیادہ یعنی 13 ذی الحجہ تک بھی رکنا چاہتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں یہ وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے 12 ذی الحجہ کو منا میں گزارا اور رمے جمرات کیا، اور اس کے بعد آخر میں طواف افاضہ آپ کو کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو طواف وداع کرنا ہے۔ تو گھر رخصت ہونے سے پہلے مکہ معظمہ پہنچ کر طواف وداع کرنا، یہاں سے وداعی طواف کر رہے ہیں۔ تو بعض حاجی حج کے بعد جدہ وغیرہ جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ طواف وداع کر کے جدہ جائیں، پھر جب گھر جانا ہو تو طواف وداع دوبارہ کریں۔ تو اس طریقے سے اگر حیض والی اور نفاس والی عورتیں ہیں تو طواف وداع نہیں کریں گی، کیونکہ انہیں اس عمل میں چھوٹ دی گئی ہے۔ اور طواف زیارت وطن لوٹنے سے کچھ پہلے کرتا ہے تو اس میں طواف وداع کی بھی نیت شامل کر سکتا ہے، جیسے کہ بات بتائی جا چکی ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر کوئی 3 دن بھی 11 12 13 ذی الحجہ کو منا میں قیام کرتا ہے اور مکہ جا کر طواف افاضہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ سیدھا 13 ذی الحجہ کے بعد یعنی زوال کے آفتاب کے زوال کے بعد کنکریاں مار کر وہ سیدھا مکہ مکرمہ جائے اور طواف کرے، طواف افاضہ اور سعی کرے، پھر وہاں سے نکل جائے، اس کے الگ سے طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی 10 ذی الحجہ کو کر لے طواف افاضہ، یا 11 کو کر لے یا 12 کو کر لے، پہلے کر لے، اس کے بعد پھر اب وہ گھر جانا چاہتا ہے تو پھر مکہ آ کر پھر کعبۃ اللہ کا طواف کر کے وہاں سے نکل جائے۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے یہاں تک جو ہے آپ کا حج ہوا قرآن و سنت کی روشنی میں، طواف وداع کر کے پھر آپ اپنے گھر لوٹ سکتے ہیں۔ مدینہ کا ہے، ہاں یہ ایک مختصر کر لیں گے۔ مدینہ طیبہ کا سفر ہے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ مسجد نبوی کو جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں حاجی کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ مدینہ منورہ جانا مسنون ہے، یعنی اچھا عمل ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مسکن ہے، لیکن بہت سے لوگ وہاں پر جو قبر رسول کی زیارت کی نیت سے جاتے ہیں، یہ درست نہیں، بلکہ مسجد نبوی کی زیارت سے جائیں، یہ درست ہے۔ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ اگر کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد آپ کو یعنی 4-5 چیزوں کی زیارت مسنون ہے، جیسے کہ مسجد نبوی کی زیارت، وہاں پر جا کر جو ہے تحیۃ المسجد پڑھنا، ریاض الجنہ میں جو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ درست ہے۔ یہ ریاض الجنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے گھر ہے، پھر یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، وہاں پر نماز پڑھنا جو ہے مستحب ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا بھی مشروع ہے، تو وہاں سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے وہاں جا کر ادب سے کھڑے ہو کر انتہائی ادب کے ساتھ دھیمی آواز میں سلام کریں،
اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سامنے ہے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کرے, پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام کر کے وہاں سے خاموشی سے نکل جائیں. اور اگر دعا بھی کرنا ہے تو قبلہ رخ ہو کر دعا کریں, قبر کی طرف رخ ہو کر دعا کرنا درست نہیں ہے. اور بہت سے حجاج اس بات کا خیال نہیں کرتے بلکہ وہیں پر کھڑے ہو کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگتے ہیں, جبکہ بالکل ہی درست نہیں ہے. اب وہاں پر بقیع الغرقد ہے جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے, لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے. صحیح نام بقیع الغرقد ہے, یعنی جنت مدینہ کا جو قبرستان ہے. دیکھیے کتنا سیدھا سادہ قبرستان ہے. تو یہاں پر بھی جا کر دعا کر سکتے ہیں اہل قبور کے لیے. اور اس کے لیے جو دعا ثابت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو ہے قبر کی زیارت کے لیے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ دعا پڑھیں. اور وہاں سے شہداء احد کی زیارت بھی کریں. احد کا پہاڑ ہے, وہاں پر بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ان کے لیے دعا مغفرت کریں. اور پھر وہاں سے آپ مسجد قباء بھی جائیں, وہاں پر بھی جانا اور نماز ادا کرنا یہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے. 2 رکعت اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے, گھر میں وضو کر کے گھر سے وضو کر کے جائے, وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو 1 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن ہفتے میں یعنی ہفتے کے روز وہاں پر جاتے تھے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس آتے تھے مسجد نبوی کو. تو یہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران اس طریقے سے آپ زیارتیں کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے اور بھی کچھ دیکھنے کے مقامات ہیں تو وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں, تاریخی مقامات ہیں. اب یہاں پر لوگوں کا جو ہے ایک شبہ ہے اور ایک ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ وہاں پر مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں, لیکن صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. البتہ صحیح حدیث سے کیا ثابت ہے کہ جو بھی جگہ ہو, جہاں پر بھی ہو, جو بھی علاقہ ہو, جو شخص جہاں پر بھی رہتا ہو, وہاں پر 40 نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے 40 دن تمام نمازیں باجماعت ادا کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ, تو اس کے لیے 2 چیزوں سے برات ہے. ایک جہنم کی آگ سے برات ہے, دوسرا نفاق سے برات ہے. تو یہ صحیح حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ ضعیف حدیث پر. بہت سے لوگ وہاں پر جو ہے 40 نمازیں پڑھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے تو اس کا ہمیں پورا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق حج کرنے کی, عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگی میں بار بار ہمیں حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو حجاج حج کے لیے گئے ہیں, جو عمرے کے لیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرما, ان کی دعاؤں کو قبول فرما. آمین رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.